کریٹیکل اسپیکٹ ہے کہ اس حوالے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر فیصلہ آنے کے بعد دوسرے جو اہم مقدمات ہیں ان کی باری آنی ہے، جس میں سب سے اہم، جیسے میں نے کہا، 90 ڈیز کا الیکشن ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات ہے وہ سویلینز کے اوپر ملٹری فورس کا ٹرائل ہے۔ اور آج آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ نے آلریڈی اس میں اسٹے دیا ہوا ہے، اٹارنی جنرل فار پاکستان نے آلریڈی اس کے اندر انڈرٹیکنگ دے رکھی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ ملٹری ٹرائل شروع ہو گیا ہے KPK میں، تو وہ نہ صرف توہین عدالت ہے بلکہ سپریم کورٹ کے سامنے دی جانے والی انڈرٹیکنگ کی خلاف ورزی ہے، اور اس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے، کو انفارم کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر وہ انڈرٹیکنگ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف میں نہیں تھی، نہ صرف بلکہ تمام فوجی اتھارٹیز کے بہاف میں بھی موجود تھی۔ تو لہٰذا اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ صریحاً توہین عدالت میں جائے گا۔ دوسری بات، پاکستان میں آج جمہوریت ڈیریل ہو چکی ہے، پاکستان کا آئین پریکٹیکلی معطل ہو چکا ہے، پاکستان میں بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں۔ آج بدقسمتی سے جس پہ ہم نے پٹیشن فائل کر رکھی ہے سپریم کورٹ میں، ہم نے اس میں PTI کی طرف سے یہ کہا ہے کہ آج پاکستان میں انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے، جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں شخص کو میڈیا ہاؤس میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے، کوئی مقدمہ ہے، تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے عثمان ڈار کو گرفتار کیا گیا کراچی سے، اور وہاں کے ہوم منسٹر بریگیڈیئر حارث نواز نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس کے خلاف وارنٹ آف اریسٹ تھا، اس کی بنیاد پر ہم نے گرفتار کیا۔ لیکن کیا اس گرفتاری کے بعد آئین کے آرٹیکل 10 کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر اس کو عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے تھا؟ لیکن 24 گھنٹے میں تو نہیں کیا کام، 25 دن کے بعد اس کو کسی میڈیا ہاؤس میں پہنچا دیا گیا، which is very unfortunate, illegal, unconstitutional اور آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح صداقت عباسی کو اٹھایا گیا، اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اس سے بیان دلوانے کے لیے ایک اور میڈیا ہاؤس لے جایا گیا، اور اس میڈیا ہاؤس نے وہ اس کی پریس ٹاک نہیں ریلیز کی، تو پھر اس کے دوسرے دن گھر لے جایا گیا، گھر میں اس کی ویڈیو بنائی گئی، ویڈیو میڈیا کو دی گئی، اور اس کے بعد پھر وہی ڈالے والے اس کو واپس لے گئے، اور کہاں لے گئے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح شیخ رشید کے ساتھ جو لوگ گرفتار کڈنیپ ہوئے تھے، شاکر صاحب نامی بندہ، وہ واپس آ گیا، لیکن شیخ رشید کا ابھی نہیں پتا وہ کہاں ہیں۔ آپ اسی طرح دیکھو، فروخ حبیب کو گرفتار کیا، کڈنیپ کیا، اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار تھے، جب وہ اریسٹ ہوئے تو ان کو 3 دن بعد عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن فروخ حبیب کا ابھی تک نہیں پتا وہ کہاں ہیں، وہ کس کی کسٹڈی میں ہے، اور کون اغوا کار ہے۔ دیکھیں اس طریقے سے ریاستیں نہیں چلا کرتی۔ ریاست کی بنیاد اخلاقیات پہ ہوتی ہے، ریاست کی بنیاد آئین اور قانون کی بالادستی پہ ہوتی ہے، ریاست کی بنیاد قانون کی حکمرانی میں ہوتی ہے۔ ریاست اگر اپنے شہریوں کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرنا شروع کر دے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے۔ ریاست کے افراد پھر ماں سے وہ محبت کا، پیار کا، عزت کا رشتہ مانگتے ہیں، لیکن کیا ریاستی ادارے یہ ماں کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ایک طرف جمہوریت کو آپ ڈیریل کر رہے ہیں، الیکشنز نہیں کرا رہے، دوسری طرف ایک پارٹی PTI کو کرش کرنے کے لیے تمام ریاستی ادارے، تمام ایجنسیاں، تمام پولیس اور تمام افراد مل کے اس کو کرش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے مد مقابل ایک اشتہاری مجرم بھگوڑا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پورے پاکستان کے تمام ریاستی ادارے، ایجنسیاں اور سارے لوگ مل کے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن عوام ان کو مسترد کر چکی ہے۔ اب عوام کو فیصلہ کرنے دیں، کیا ان ملک کے جو 25
25 करोड़ अवाम आज महंगाई, बेरोजगारी, बदतरीन किस्म की माशी अफरा तफरी का शिकार हो चुके हैं। क्या उनका वाहिद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है? अगर वो है तो आप ऐसा जबर और जुल्म और बर्बरियत का माहौल ना पैदा करें कि अगर हमारे पीटीआई के लोग पीटीआई करक में जलसा करें तो उनको सीधी गोलियां आप मारते हैं। मतदान और सवात में घर की 4 दीवारी के अंदर अगर कोई कॉर्नर मीटिंग करते हैं तो आप उनको जेलों में बंद कर देते हैं। यौम आज़ादी वाले दिन, 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान का झंडा और पीटीआई का झंडा लेकर जो कारकुन चलते हैं उनको आप जेलों में बंद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पूरे प्रोटोकॉल के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आप मौका दे रहे हैं कि वो इलेक्शन की तैयारी करें। ये ज़्यादती है, ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है। मैं समझता हूँ कि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमें तो फील्ड भी मुयस्सर नहीं है, हमें तो जिंदा रहने का हक भी नहीं दिया जा रहा। आप इस तरह लोगों की सांसें बंद करेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। आप माजी के 60s और 70s से सबक सीखें। जब आपने 161 की सीटों वाले को, शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार डिक्लेयर करके उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और 81 सीटों वाले को इक़्तिदार दे दिया, तो खुदा न खास्ता उसका नुकसान अपनी ममलिकत को हुआ, हमारी रियासत को हुआ, हमारे मुल्क को हुआ। आज इस मुल्क में आप वाहिद सियासी जमहूरी एक डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी आपके मसाइल हल कर सकती है। आपको अगर एहसास नहीं है तो आज एहसास करें और नज़रसानी कर लें अपनी उन पॉलिसीज़ के ऊपर। आज आप देखें एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट को देखें, जिन्होंने कहा कि आपके जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो उससे सियासी इस्तेहकाम आएगा, 1/3 मसाइल उसी दिन आपके हल हो जाएंगे। और उसके साथ आप अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को देखो तो वो एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है। मैं समझता हूँ कि आज भी हमारे मुख्तदर तबकों, हल्कों, इदारों को ये चाहिए कि मुल्क का सोचें, 25 करोड़ आवाम का सोचें। अच्छा सर, ये बताइएगा आप क्योंकि चेयरमैन की मेहमान भी हैं और पीटीआई की मेहमान है, जो फ़लस्तीन और इसराइल की सूरत हाल है उस बारे में है तो आप क्या करने जा रहे हैं? हम समझते हैं कि फ़लस्तीनियों का एक आज़ाद ममलिकत उनका हक है। ये फ़लस्तीन की ज़मीन और रकबा ये उनका है, और गासिबाना कब्ज़ा जो इज़राइल ने कर रखा है, जो जुल्म व बर्बरियत कायम कर रखी है, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हम समझते हैं कि फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक दिए जाएँ। थैंक यू। सिर्फ आखिरी